آج ہمارا جو ہے عنوان وہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، سب کے ہمسائے ہوں گے، ان کے حقوق مانے یا نہ مانے، حقوق ہیں آپ کی گردن پہ، اپنی گردنوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنے حقوق ہیں۔ کوئی ایسا سافٹ ویئر آ جائے کہ آپ کو دکھا دے آپ کے ذمہ کتنے حقوق ابھی تک بقایا جات ہیں، کاش کہ ایسا ہوتا، ہمیں عبرت حاصل ہو جاتی، ہمیں نصیحت حاصل ہو جاتی، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہم آنکھیں کھولتے دیکھتے نہ بابا کچھ بھی نہیں، نہ فرشتے ہیں لکھنے والے، نہ کوئی حقوق گردن پر ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، فارغ کدھر ہے، کام بھی آزاد۔ حضرت آغا امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں پڑوسی کے یہ حقوق بیان کیے ہیں۔ وَأَمَّا حَقُّ جَارِكَ، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا حق، ہمسائے کا حق، جار ہمسائے کو کہتے ہیں۔ فَحِفْظُهُ غَائِبًا، پہلا حق یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت غائب میں، جب وہ غائب ہے، جب وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کس چیز کی حفاظت کریں گے آپ؟ گھر کی حفاظت کریں، خیال رکھیں آپ کہ دیکھیں میرا ہمسایہ چلا گیا، کوئی ادھر گڑبڑ نہ کرے، اس کی عزت کی حفاظت کریں کہ غائبانہ کوئی، جب میرا ہمسایہ نہیں ہے کوئی اس کے بارے میں تہمتیں نہ لگائے، کوئی غلط باتیں نہ کریں، عزت آبرو نامو سب کی حفاظت کریں۔ پہلا حق ہے ہمسائے کی حفاظت۔ فَحِفْظُهُ غَائِبًا، جب وہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کریں، تو اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس کی گاڑی چوری کر کے نہ لے جائے، ایسا نہ ہو کہ خوشحال ہو جائے۔ بعض لوگ شاید فون بھی کرتے ہوں گے آج میرا ہمسایہ نہیں ہے، کچھ لے جانا ہے تو آ جاؤ۔ پہلے سیکڑیں چوری ہوتی تھی یہاں پہ، ایک بندہ نیچے سے ہاتھ دے کے دوسرے کو اوپر چڑھا لیتے تھے حویلی میں، وہ نیچے سے سیکل اس کو دیتے تھے، وہ پھر نکال کے حویلی سے اس طرح نکال کے لے جاتے تھے سیکڑیں۔ یہاں پہ تو ایسا نہ ہو، ہمسایہ جب نہ ہو تو کیمرہ لگا کے دیکھیں کہ بھئی یہاں پہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، کیونکہ جب ہمسایہ غائب میں سفر پہ ہیں یا کہیں گیا ہو۔ وَإِكْرَامُهُ شَاهِدًا، جب وہ غائب ہو تو اس کی حفاظت، اور جب وہ حاضر ہو تو اس کا احترام کرو۔ ہمسایہ جب حاضر ہے اس کا احترام واجب ہے، سلام کریں، ہاتھ ملائیں، احترام سے بولیں، احترام کے ساتھ رہیں، احترام کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ برقرار کریں۔ جا یہ دو۔ وَنُصْرَتُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، جب وہ مظلوم واقع ہو جائے، جب ہمسائے پہ ظلم ہو جائے، ستم ہو جائے، جب کوئی اس کا حق چھینے، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، اس پہ ستم کرے، تو یہ مظلوم واقع ہوگا، اس وقت اس کی مدد کریں، ہمسائے کی مدد کریں۔ آپ جانتے ہیں اپنے ہمسائے کو، تو گواہ کے لیے اگر آپ کو بلائے، بھئی میرا ہمسایہ میرا گواہ ہے، اگر آپ سے کہیں کورٹ میں آپ گواہی دیں گے اپنے ہمسائے کے حق میں تو آپ کو دینا چاہیے۔ جب انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، جیسا کہ کل عرض کیا، اس کی مدد کرنا ہماری گردنوں پہ حق ہے۔ اس کے گھر میں پانی نہیں ہے، جا کے مدد کریں کہ اس کے گھر میں پانی آ جائے، اس کے گھر میں گیس نہیں ہے، کوشش کریں جو بھی آپ کے پاس اثر رسوخ ہے کہ آپ استعمال کر کے اس کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، اس کی مدد کریں۔ پیسوں کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں، کام کے ذریعے ہاتھ بٹا سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، وہ اثر رسوخ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں یہ کام، کسی دوست کو بتا کے اس کے کام کرا سکتے ہیں، خلاصہ یہ۔ تو اس کی نصرت جب وہ مظلوم واقع ہو جائے ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر اس پہ کسی نے ظلم کیا تو ہم اس کی مدد کریں اپنے ہمسائے کی، بشرطے کہ ہمسایہ حق پہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ لَهُ عَوْرَةً، تیسرا حق، چوتھا حق،
یہ ہے کہ اس کے رازوں کی تلاش میں نہ رہو کہ مجھے اس کا ویک پوائنٹ پتہ چل جائے، کوئی راز کی بات پتہ چل جائے، پھر اسے لے کر کیا کرتے ہیں؟ بلیک میل کرتے ہیں انہیں. جی ہاں، عورتوں کو لڑکوں کو اسی طرح پنجاب نے اسی طرح بلیک میل کیا 10 سال سے، وہ بھی لڑکوں کو ان کی ویڈیو بنا دیا، پھر اس کے بعد بھائی تمہارے ویڈیو ہمارے پاس، ہم تمہارے والدین کو بھیجیں گے، ہم تمہارے کو بھیجیں گے، لہٰذا بس ہمارے ساتھ ہی رہیں. یہی چاہ رہا ہے زندہ رہنے کے لیے. اور تم کو اس طرح سے کرتے ہیں، ہمسایوں کو اس طرح سے کرتے ہیں. کیا تو یہ چیزیں مشکل ہے. فیس بک پہ ہمیشہ کیمرہ آن کریں، یہ مسئلہ ہوتا ہے. ریکارڈنگ ہوتی ہے، آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. عورتوں کی جو ہیں آوازیں، لڑکوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے ہیں، پھر انہیں ڈائلاگ کے طور پہ مثال ظاہر ہے. یہ حرام ہے. کسی عورت یعنی راز کی باتیں صرف ولا تتبع له عورہ، ہمسائے کے راز کی تلاش میں نہ جائیں. دیکھو چھپ چھپ کے دیکھیں گے کیا کرتا ہے، پھر اگلے دن شروع کریں مجھے پتہ ہے تم نے کل کیا کیا، کدھر کیا تھا پتہ ہے، بتاؤں وہ بتاؤں میں تمہیں وہ بتاؤں، اس طرح بھی. تو یہ حرام ہے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے رازوں کی تلاش میں نہ رہیں. وہ راز جسے وہ بتانا نہیں چاہتے چھپا کے. ہم شاید بعض لوگ یہ سمجھیں کہ یہی زیرکی ہے کہ اس کے راز کا کھوج لگا دیں جا کے. بھائی مجھے پتہ ہے آپ یہ بھی کرتے ہیں بھی کرتے ہیں، بتانا چاہیے آپ کتنے فعل حرام انجام دیتے ہیں. سارے ہمارے راز جان کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے غلط جاسوس ہیں. جاسوسی کرنا تبھی تو آپ کو راز کا پتہ چل جاتا ہے. جاسوسی اسلام میں حرام ہے. ولا تجسسوا، یہ حکم قرآن ہے کہ جاسوسی نہ کرنا، تجسس نہ کریں. اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہو تب بھی نہ دیکھیں، تب بھی نہ دیکھیں. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ کہیں جا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے کہ جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے آپ پھر نہ دیکھیں. فارسی مقولے میں کیا ہے؟ شتر دیدی نہ دیدی. آنکھیں بند کر جائیں. اگر پوچھے آپ دیکھا؟ نہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. آپ اپنی آنکھیں بند کر جائیں، میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو. یہ چوتھا. پانچواں فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءًا سَتَرْتَهُ عَلَيْهِ. چوتھا حق یہ ہے پانچواں کہ اگر تمہیں اس کی برائی کا پتہ چلے، یہ حق ہے. یہ بڑا کام ہوتا ہے. آپ کا کام یہ ہوتا ہے، آپ نے کھوج نہیں لگا دی نا، ٹھیک ہے یہ آسان ہے. یہ مشکل ہے. پتہ چل گیا آپ کو اس کی برائی کا. ہمسائے نے مثال غلط کام کیا ہے، کچھ چوری موری کی ہے، جھوٹ موٹ بولا ہے، مثال کوئی چیز حرام، آپ کو پتہ چل گیا کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا، بھائی کوئی برا کام اس سے سرزد ہو چکا، آپ نے دیکھ لیا. فرمایا کہ حق یہ ہے تمہارے قدم کہ تم اسے چھپا لے، اسے رسوا نہ ہونے دیں. صبح نماز نہیں پڑھی، اب آپ ڈنڈوڑا پیٹے، بھائی میں صبح نماز پڑھتا ہی نہیں، بھائی ہم نے خود دیکھا نماز نہیں. آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی کے نماز نہ پڑھنے کو آپ عمل عام میں لائیں. حرام ہے. بعض لوگ ایسے مومن ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کو باقاعدہ پینی فلیکس پہ لے کے پھرتے ہیں، ہر جگہ لگا لیتے ہیں. ہم تو الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، ایک پینی فلیکس پہ لگا کے پھرتے ہیں. ہاں بینر پہ لکھ کے پھرتے ہیں، ہم تو الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. ہم تو مومن ہیں، الحمدللہ مومن ہیں، 5 وقتہ نمازی. بس ہاں دوسروں کے بارے میں پھر ہاں اسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہ کام نہ کریں کہ ہمسائے کی کسی برائی کا آپ کو پتہ چلے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. خلاصہ اس وقت ہے نہ ان کے کسی مظلوم کے حق کو ثابت کرنا، پھر بھی چھپائے نہ ادھر. نہ جب مظلوم نے آپ کو پکارا، پھر اس وقت آپ کو چاہے کہ آپ اس
اس کے حق کا دفاع کریں، کیونکہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا. ابھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے ہمسائے سے، اس کو چھپانا واجب ہے آپ کے اوپر. کیا واجب ہے؟ اس نے کوئی بھی گناہ کیا اب اپنے گھر میں، آپ اسے برملا نہیں کر سکتے، حرام ہے. اپنے گھر میں گناہ کرتا ہے، آپ کو اسے برملا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے. فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءًا سَتَرْتَهُ عَلَيْهِ، جب اس کی برائی کا پتہ چلے تو اسے چھپا لیں. وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَقْبَلُ نَصِيحَتَكَ نَصَحْتَهُ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، جب آپ کو پتہ چلے کہ وہ نصیحت قبول کر لے گا تو اس کی نصیحت کریں، خیر خواہی کی باتیں کہیں اس سے، لیکن یہ نصیحت تمہارے اس کے درمیان ہونی چاہیے، تیسرے کو شامل نہ کریں. جی ہاں. تو اسے تنہائی میں نصیحت کریں، صرف اپنے آپس میں. جو بھی نصیحت کرنی ہے، بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہی ہے، آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے، نصیحت کرنی ہے تو آپ جا کے خلوت میں صرف تنہائی میں اسے نصیحت کریں. جس نے بھی نصیحت کرنی ہو تنہائی میں کریں، روبرو نہ کریں دوسروں کے. اب وہ شخص بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کریں، وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. روبرو کسی کے، دوستوں کے روبرو کسی کی نصیحت کرنے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی آپ یہ دیکھو یہ گواہ ہے وغیرہ، وہ اس بیچارے کو بار بار گواہ بناتے ہیں. دیکھو اس کو پتہ ہے میں اس طرح ایسا نہ کریں. چونکہ آپ نے کسی کو شرمندہ کیا تو یہ نصیحت نہیں ہوگی، یہ فصیحت ہوگی نہ نصیحت. 4 5 6 7 8واں حق یہ ہے کہ وَلَا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شَدِيدَةٍ، سختیوں میں، مشکلات میں اسے تنہا نہ چھوڑیں. اپنی روٹی آدھی کر لیں دے دیں، مشکلات میں اسے تنہا نہ چھوڑیں. بعض لوگ دال روٹی لے کے بھی منہ اس طرف کر کے کھاتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں. یہ نہ کریں کہ بھئی آ جاؤ ہم دونوں ساتھ کھاتے ہیں، مریں گے دونوں، مریں گے جیں گے دونوں، پر پرواہ نہیں. آ جائے یہ حوصلہ آپ میں ہونی چاہیے، آپ سب میں ہونی چاہیے. مرد یہ ہے، چھپ چھپ کے کھانا مردانگی نہیں ہے، یہ نامردی ہے. حتماً عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں نہ لائیں کبھی. جب مردانگی نہیں تو زنانگی ہے، نہ زنانگی بھی نہیں ہے، نامردی ہے. مردی نامردی وہ دونوں کا مقابلہ ہے. یا مرد ہیں یا نامرد ہیں، تو نامرد پھر عورت بھی نہیں ہے. انسان میں جوان مردی ہونی چاہیے، یہ کہ اپنے نفس پہ قابو ہو کہ یہ کھانا ہے اور کم ہے، جبکہ ہم دونوں مثال دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، دونوں کو غذا کی ضرورت ہے، تقسیم کر کے کھائیں. وَلَا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شَدِيدَةٍ، سختیوں میں اسے تنہا نہ چھوڑیں. 9واں حق. 10واں حق وَتُقْبِلْ عَثْرَتَهُ، 10واں حق یہ ہے کہ اس کی لغزشوں کو کم کرنے کی جو ہے کوشش کریں. وَتَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. یہاں پھر بھی جا کے آقا امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں 36واں یا 37واں دعا آپ پڑھیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنے دوستوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، خدا انہوں نے مجھ پہ جو جو ستم کیے ہیں میں انہیں بخش دوں گا، تو اس کے عوض مجھے بخش دے، کہ میں انہیں بخش دیتا ہوں. جو جو ستم انہوں نے مجھ پہ کیے میں انہیں بخش دیتا ہوں، اس کے عوض تم مجھے بخش دیں. کتنی اچھی دعا ہے. وہاں پہنچے تو یہ کہ اس کے گناہوں کو بخش دیں. مومن کی علامت یہ ہوتی ہے جب ایک شخص معذرت خواہی کرے اس کی معذرت قبول کرے. جب اس نے ہے کچھ کیا آپ اسے بخش سکتے ہیں، بخشیں اسے. تقیل عثرتہ، لغزشوں کو کم کر دیں اس کی. وتغفر ذنبہ، اس کے گناہوں کو بخش دیں. وتعاشرہ معاشرۃ کریمہ،
اور اس کے ساتھ بزرگوارانہ رفتار کریں. ہر کسی میں بزرگواری نہیں ہوتی، بعض میں بزرگواری ہوتی ہے. کرامت بزرگی کو کہتے ہیں. دل وسیع ہے ان کا، اس کے لیے گنجائش ہے، اس کے بخشش کی گنجائش ہے، عنایت کی گنجائش ہے، جو ہے اسے دینے کی، عطا کی گنجائش ہے، اس میں سخا کی گنجائش ہے، اس میں تحمل کی گنجائش ہے، اس میں ایسا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کریمانہ. کریم کیا ہے کہ وہ آپ کو نہیں دیتا لیکن آپ اسے دے دیتا. کریم یعنی یہ کہ وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے، نہ اس کو کہ میرے میں کتنی گنجائش ہے کہ میں اسے عطا کروں. آپ بتا اسے نہ دیکھیں. ہمارے 99% افراد کا تصور یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہوں میرے ساتھ مثال بدی کرنے دیں. آپ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کیوں لے آتے؟ جب آپ نے اپنے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، موازنہ کیا، یعنی آپ ہار گئے. آپ نے معاملہ بالمثل کیا ہے کہ وہ مجھے سلام کرے، میں اسے من ترا حاجی بھی گو یم تمہارا حاجی گو، یہ نہ کریں نا، میں عدل بدل نہ کریں. اور ہم انہیں دعویٰ دیتے ہیں، وہ ہمیں پھر پوچھتے ہی نہیں ہے. یہی توقع آپ کی کم ظرفی کی دلیل ہے کہ بھئی ہم نے اس کی مشکلات میں ہم نے یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا. یہی کہ آپ نے یہی تصور کیا، یعنی ابھی تک آپ کے اندر وہ کرامت بزرگواری نہیں آئی ہے. آپ اپنا معاملہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑیں. جو کچھ کیا اس کے لیے کیا. حتیٰ سائل کا مثال چہرہ بھی آپ نہ دیکھیں، بھائی میں نے اس کے لیے کیا، میرا معاملہ ادھر ہے. تو میں نے بارہا عرض کیا اپنا قبلہ درست کر لیں. جب آپ رو بقبلہ ہیں تو پیچھے جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے مثال آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر آپ روبرو نماز پڑھیں تو نماز باطل ہو جائے گی، سب کو دیکھ لیں گے آپ. تو ہمیں اپنا قبلہ درست، اگر ہم اپنا رخ خدا کی طرف رکھیں تو پتہ نہیں چلے گا پیچھے کون کیا کرتا ہے. نہ دیکھیں تو آپ خدا کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں کہ میں صدقہ دیتا ہوں، میں خیرات دے دیتا ہوں، میں سخاوت میں عطا کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ. یعنی آپ اپنا رخ خدا کی طرف، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا رخ اس خدا کی طرف کیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اپنا رخ ادھر رکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب آپ اس کی خاطر دے رہے ہیں تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کسے دے رہا، آپ دے دیں جس کو دے دیں، یہ بھی خدا کے لیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار. تو اس سے پھر توقع نہ رکھیں. بزرگی سے کہتے ہیں کہ اسے نہ دیکھیں. جب آپ اس کی ظرفیت کو دیکھ کر اپنی ظرفیت کو محدود کر دیتے ہیں تو یعنی آپ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. اس نے بھی ایک گالی دی، آپ نے بھی، اس نے بھی ایک مکہ مارا، آپ نے بھی ایک مکہ مارا، اس نے بھی کلامی کی، آپ نے بھی تعلقات خراب، نے بھی خراب کیے، اس نے بھی نہیں بخشا، آپ نے بھی نہیں بخشا. تو فرق کچھ بھی نہیں. نہ آپ کی تربیت ہوئی ہے نہ اس کی، دونوں بے تربیت ہیں. با تربیت یہ ہے کہ وہ خرابی کریں آپ پھر بزرگواری. جی ہاں، چلے تو نہیں بخش سکتا میں بخش دیتا ہوں تمہیں، تو لڑے گا میں نہیں لڑوں گا تمہارے ساتھ. حضرت حابیل و قابیل کے قصے میں آیت کس کو یاد ہے؟ لَإِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي. حضرت حابیل نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میری طرف کہ مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ لِأَقْتُلَكَ، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہاری طرف کہ تجھے قتل کروں. بزرگواری اس کو کہتے ہیں. تم مجھے قتل کرو گے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کا فقہی مسئلہ عرض نہیں کر رہا ہوں. آج دفاع واجب ہے، یہ ان کا قصہ میں کر رہا ہوں. بزرگواری، کرامت، یہ کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا. یہ فارمولہ لے لیں آپ. یہاں تو قتل میں اگر پتہ چلا کہ آپ کو اپنی جان بچانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہاں کا فقہی مسئلہ اور ہے. آپ مثال چھوٹی چھوٹی باتوں وہ لڑنا چاہتا ہے کہ میں نہیں لڑوں گا تمہارے ساتھ، تم نے ایک وار کیا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا مثلا، تاکہ دفع شر ہو جائے.
بزرگی سے کہتے ہیں. وہ نہیں بخشتا، آپ بخش دیں. کیا وہ سلام نہیں کرے آپ کریں؟ ہمیں بہت آگے بڑھنا چاہیے. لہٰذا یہ ہمسائے کا حق ہے. وَتُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً مُعَاشَرَةً كَرِيمًا، اس کے ساتھ بزرگوارانہ رفتار رکھیں. کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ بنا کے دکھا دیں نا، اسے کر کے دکھا دیں. بولنے سے نہیں ہوتا. یہاں نعرے ہر کوئی لگائے گا، لیکن دشمن کے صفوں پہ حملہ کون کرتا ہے؟ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. تو جو بھی زیادہ نعرے لگاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے، آپ یقین جانیں. جس نے برسنا ہے وہ پھر اس وقت گرجے گا جب برسنا ہوگا. لیکن جو ادھر ادھر گلیوں میں برستے ہیں، گرجتے ہیں، وہ پھر میدان میں نہیں برستے ہیں. باہر بلی ہیں، گھر کے شیر ہیں. یہ بہت سارے ہیں، لیکن یہ بزرگی نہیں. دیکھیں نا تو میدان میں آ کے آپ کو پتہ چلے گا. تو جو ہے بزرگوار، آپ بزرگ بن جائیں، اپنے اندر ظرفیت پیدا کریں کہ میں اسے معاف کر سکتا ہوں. سب سے بڑی بزرگی ہے جو کر سکیں. اس نے توہین کی، آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں مگر نہ دیں جواب. لوگ اسے بے غیرتی پہ محمول کریں گے کہ جواب نہ دیا آپ نے. قرآن کا فارمولہ کیا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو. برائی کا جواب ادفع باللتی ہی احسن. قرآن سے دور. ادفع باللتی ہی، وہ جو احسن ہے. احسن کسے کہتے ہیں؟ بہتر، بہترین. فارسی میں کہتے ہیں بہ، یعنی بہت اچھا، اچھا ہے نا. پھر بہتر اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے. بہترین بہت زیادہ. یعنی وہ راستہ جب دفاع کے سلسلے میں آ گیا، بہترین راستہ انتخاب کریں. خوب جھگڑے میں بہترین راستہ کون سا ہے؟ کہ مکے کے جواب میں ٹیٹی، یہ نہیں ہے. بخش دیں. آپ اس جو ہے زمین وہاں سے نکل جائیں، اس ایریا سے نکل جائیں. بھائی خدا حافظ. اذا خاطبکم الجاہل قالوا سلام. جب جاہل سے روبرو ہو جائے تو کہیں سلام، ٹاٹا، خدا حافظ، چل جائیں. بھائی آپ کے منہ نہیں لگنا. یہ قرآن اس طرح سفارش کرتا ہے. اذا خاطبکم الجاہلون قالوا سلام. جب جاہل کے روبرو ہو جاتے ہیں، مخاطب ہو جاتے ہیں، تو خالی سلامتی کے باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ہمسائے کا حق ہے. اس کے ساتھ بزرگوارانہ، وہ ممکن ہے کمی بیشی کریں، لیکن آپ کمی بیشی نہ ہونے دیں. بہت سارے آپ کے معاشرے میں افراد ہیں جو بہت اچھے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بچپنے میں ہر شب جمعہ میں اپنی والدہ گرامی کو دیکھتا تھا. بچپنے میں ہر شب جمعہ، نہ ایک جمعہ. اب نہ معلوم کس قدر شب جمعہ آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے دیکھا اپنی والدہ ماجدہ کو کہ آپ نماز شب میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر صدیقہ کبریٰ، صاحب عصمت کبریٰ، لیلۃ القدر الہی، صدف امامت، جزو نبوت، ہمسر ولایت، یہ ہستی کہ جس کے اشاروں پہ نظام ہستی رک سکتا ہے، جس کے بچے کا گہوارہ جھولانے کے لیے جبریل نازل ہوتا ہے، جس کا دل دکھتا ہے پیغمبر اسلام کی رحلت پہ، اسے تسلی دینے کے لیے خداوند فرشتہ بھیجتا ہے کہ جا اس سے باتیں کریں. زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو کے لیے خداوند خصوصی فرشتے بھیجتے ہیں.
نہ فرشتے ایسے بندہ نہیں کرتے، خداوند متعال کی طرح اسرار کائنات بیان کرتے ہیں سیدہ کے لیے، آقا امیر المومنین لکھتے جاتے ہیں، تب وجود میں آ جاتا ہے صحیفہ فاطمہ، وہ ہستی۔ ٹھیک، اب میدان محشر کو رہنے دیں، یہ ہستی نماز شب میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ آقا امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا نماز شب میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ایک ایک پڑوسی کے لیے دعا فرماتی تھی۔ ایک دن ان سے پوچھا میں نے، اے مادر گرامی، آپ نے اپنے لیے کیوں دعا نہیں کی؟ شہزادی کائنات نے فرمایا الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر گھر، پہلے ہمسایہ ختم ہو جائے پھر میں اپنے لیے دعا کروں، پہلے سب کے دعا کریں۔ اہل بیت وہ ہیں حتی دعا میں آپ کو مقدم کرتے ہیں، پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کے لیے دعا کرتے ہیں، شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بعد میں دعا کرتے ہیں۔ تمام آسائش، تمام آرامش، تمام سکون، تمام زندگی، تمام ہستی انہوں نے ہمارے لیے مٹا دی ہے، باور کریں نہ کریں، ہماری خاطر مٹا دی ہے، مومنین کی خاطر، شیعوں کی خاطر، انسانوں کی خاطر، انہوں نے اپنی تمام دارائی، تمام ہستی، تمام آرامش، تمام سکون، تمام لذت، ہر چیز انہوں نے لٹا دی ہمارے لیے، ختم کر دی ہمارے لیے، تاکہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور خدا کی اطاعت کریں اور کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنی جنت میں پہنچیں۔ انہوں نے اپنی ہستی مٹا دی تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ تو ہمسائے کا حق اس طرح ہے کہ سیدہ کائنات ساری رات دعا کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، ہر شب جمعہ ہمسایوں کے لیے، تو آپ بھی ہمسایوں کے لیے دعا کیا کریں۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، اور اس کے ساتھ ان حضرات نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی زبان اور عمل سے ان کے فوائد اور نتائج سے بھی باخبر کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کے خدمت گزار زیادہ ہوں گے۔